یہ جو 11 مہینے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ہے۔ جس طرح کہ 11 بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اسی طرح یہ 11 مہینے جو ہے اس رمضان کے تمام SOPs کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یعنی تمام وائلیشن ہوتی ہے رمضان شریف کے اصولوں اس 11 مہینوں میں۔ جتنے بھی 11 مہینوں کی خصوصیات ہیں اس مہینے کی، وہ 11 مہینے ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان اتنا برکت والا مہینہ ہے، جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ یوسف بن کر انتقام نہیں لیتا بلکہ سب کی وائلیشن کو معاف فرما دیتا ہے، یہ سب کی وائلیشنوں کو معاف کر دیتا ہے اور سب پر کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف رمز سے نکلا ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے موسلادھار بارش۔ کہتے ہیں جس طرح موسلادھار بارش گندے نالوں کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان شریف کی جو رحمتیں ہیں یہ گناہگاروں کے گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان آتش سے نکلا ہے جو جلانے کی صفت میں ہے، تو گویا کہ جس طرح جلانے والی چیز ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، اس طرح رمضان شریف جو ہے گناہوں کو جلا کر نیکیوں کو پروان چڑھا دیتی ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان شریف اور 3 چیزوں میں کامل چیز ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کہتا ہے لعلکم تتقون، رمضان اس لیے تاکہ تمہیں تقویدار بنائے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میں متقین کو ہدایت دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ اولیاء نہیں ہوتے مگر متقی۔ اب یہ 3 چیزوں 3 باتوں میں کامن ہے، وہ ہے کہ تقوی رمضان میں بھی ہے، تقوی قرآن میں بھی ہے، اور اللہ والے بھی تقوی اور متقی ہوتے ہیں۔ تو بزرگان دین کو اس طرح ترتیب دی ہے، اس کو ترتیب یوں دی ہے کہ رمضان شریف تقوی کے لیے سینے کو تیار کرتا ہے، یہ سینوں کو سینچتا ہے، یہ سینوں کو تیار کرتا ہے، اس میں سے خس و خاشاک کو نکال دیتا ہے، تقوی سے سینے کو معمور کر دیتا ہے۔ اور جب رمضان شریف سینے کو تقوی سے معمور کر دیتا ہے تو ھدی للمتقین قرآن ابر رحمت بن کر اس فصل کو بہاری عطا فرماتا ہے۔ پھر قرآن اس کو تقوی کو وہ تقویت عطا فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب رمضان سینچ دیتا ہے قرآن اس فصل کو لہلہاتا ہوا فصل بنا دیتا ہے۔ اب اس کی دوام کی ضرورت ہے، اب اس کی استقامت کی ضرورت ہے، اب اس کی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ والے اس صحبت کو برقرار رکھتے ہیں۔ گویا کہ رمضان سینچتا ہے، قرآن پروان چڑھاتا ہے، اور اللہ والوں کی صحبتیں اس کو دوام عطا فرماتے ہیں، اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ جیسے کہ چوکیدار وہاں رکھا جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، جس باغ میں زیادہ پھل ہو اچھا چوکیدار رکھا جاتا ہے، جس بینک میں زیادہ مال ہو اچھی سیفٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں تقوی ہو، جہاں ایمان ہو، وہاں زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، اور حفاظت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وکون مع صادقین، اللہ والوں کے ساتھ سنگت اختیار کرو۔